السلام علیکم ناظرین، میمن آن لائن یہ سار الطاف یعنی جی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، میمن آن لائن جی مسلسل مقبولیت آئیں بدی ناظرین جی بدولت ہے کہ آئیں جترو بھی ان کے تعریف کری رہا ہو جی اساں کے تعریف موصول تھی رہی ہیں، اساں جا حوصلہ بھی اور بلند تھی رہا ہیں کہ اساں میمنی زبان جے ای پروگرام کے دنیا بھر میں روشناس نہ صرف پروگرام کے کرائیوں بلکہ ایڑی شخصیات کے بھی آنجے سامنے گینے چوں، ایڑی شخصیات کے ایڑے پانچے کم کے پاس دنیا کے سامنے گینے چوں کہ دنیا کے خبر پوئے کہ میمن برادری بھی ایک ایڑی برادری ہے جو سوشل ورکنگ میں انسانیت کی خدمت میں پوتے جو بھرپور خدمات میں بھرپور مقام رکھے تھا. ناظرین، گھنا بزرگ پانچی برادری کی خدمت کرنا رہا نے اجو یقیناً پامے نہیں. ان میں بہت وڈو نام مرحوم ابو بکر شیخانی صاحب جو بھی ہے. انہیں یہ خدمات نہ صرف میمن برادری یا سندھ کے حوالے سے بلکہ ملک کی سطح کے متعلق انہیں یہ خدمات جو بہت وڈو یوگدان رہو ہے. آئیں ممبر قومی اسمبلی بھی لیا، نہ صرف او دھارے میں قومی اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے آئیں پوتے بھرپور خدمات دینی ہے بلکہ میمن برادری ساتھ جو اٹوٹ رشتہ ہو وہ کرے بھی ختم نہ تھی سکیو. جو ہمیشہ ان میں شامل رہا آئیں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے بانی ممبران میں سے اکڑا ہوا بھرپور خدمات دینی. اج جو ورلڈ میمن آرگنائزیشن جو تناور درخت جو پانچ سامنے ابو ہے ان میں بہت بڑی خدمات ہیں مرحوم ابو بکر شیخانی صاحب جی. اکڑے بھی روایت بھی پانچ بہت ساری ہے ان کے بھی جترو بھی خراج تحسین پیش کروں کم آئے کہ بزرگی جی ای گھال کے اگیاں ودھنے ہوتے آنے ان جا بچہ ینگسٹرز جو ہیں پوتے جے بزرگی جی جو کم ادھورا رہی ہوا یا جو کم جاری ہوا انہیں کے اگیاں گری نکلی رہا ہے. اے جکڑ نوجوان اسائیں سامنے موجود ہیں مہمان جی حیثیت سے کہ آئے ممتاز کاروباری نے سماجی شخصیت یقیناً والد صاحب جی جے ویسے میں ملے لی بھرپور بوئی چیزوں تو بجو اٹک ہنسا ان موجود ہیں بھرپور انداز میں انہیں میں موجود ہیں. ڈپٹی ٹریجرر ورلڈ میمن آرگنائزیشن چیریٹیبل فاؤنڈیشن جا ٹرسٹی جو ورلڈ میمن آرگنائزیشن جا محترم محمود شیخانی صاحب. محمود صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. مجھے بدھے سے پہلے تو بہت شکریہ جو بھرپور پتے جی بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالی جیسا درمیان موجود ہو. یقیناً پروگرام جو آغاز میں چاہوں کہ جو بدھے جی پہچان پانچا پیرنٹس ہیں پانچا والد صاحب ہیں آؤں بھی چاہوں کہ پروگرام جو آغاز جو ہے ہی کروں کہ والد صاحب جی شخصیت ابو بکر شیخانی صاحب یقیناً اگر انسان اگر خدا کی خدمت گار حیثیت سے تو پانچ برادری میں ہیں لیکن والد صاحب جی حیثیت سے اگر فادر جی حیثیت سے آئیں صاحب نے جو کوئی انٹریکشن رہی نے کن کہڑا والد ہوا کن کو سخت مزاج میں انہیں شخصیت کے بارے میں ہم چاہوں کہ تھوڑا سو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا تو آئیں جو شکریہ ادا کرا تو کہ آئیں جو ہے نا کے انوائٹ کریا موقع ڈینیا کہ پا میمن برادری میں پانچ ایکسپریس کری سکوں جو پانچے اندر ہے. والد صاحب he was an encyclopedia for me, for all our brothers. اساں جو ہے باپا جو ہے یہ حقلی آئیں شخصیت جو بارے میں پوچھ رہی ہے بہو دوستار ہوا انہیں جو خلوص انہیں جو سکھانوں بدے چیزوں ایڈی ہوئی کہ بچپن سے لے کر آج تک جو ہے وہ بدئی چیزوں اسا کے بتاڑی ڈی آکڑے دوستار جڑی طبیعت ہوئی نے اسا لاسٹ مرحوم جو انتقال تھی امریکہ میں اینڈ آؤں انہیں جو 7-5 مہینے اتنے امریکہ میں ووس اسا ووکلے بننا وس نے لائک پرانی چیزوں بدئی پرانی چیزوں ہی واز لائک ٹیلنگ می بتانا ہوا سکھانا ہوا کہ پاکے ان لائے کم کرنا ہے پانچو مقصد کرو ہے ایز اے میمن پانچو مقصد کرو ہے ایز اے ہیومن بینگ پانچو مقصد کرو ہے. تو فار اس وہ تو اکڑی انسائکلوپیڈیا ہوا جنرل نالج جی پوری کتاب ہوا اترو سکھاڑیا کہ اساں جو ای کری رہا ہوں انہیں جو نقش قدم تے ہلن جی کوشش کری رہا ہوں اللہ میں استقامت دے ان میں انکم میں کہ پا میمنوں جی خدمت کری سکوں. سر مزاجن کتنا بھا آسا پنج با ماشاءاللہ پنج با بو بہنوں مزاجن سخت ہوا یا نا بالکل بھی he was friendly تو کھلا کھاؤ کھلا انہیں جو اکڑو اساں آؤں لنڈن میں ہوس مجھے گریجویشن آؤں لنڈن سے کروں ایکڑے مطلب بار بار یہ شاہانہ طریقے سے آئیں لوگ شاہانہ طریقے سے یہ پانجے لائے آئیں کہ جو ہے نا وہ شاہانہ طریقے سے ڈو ایوری تھنگ ویدر
it's good for you. like غلط چیزوں سے روکنا ہوا. انہیں جی تربیت ایڑی بھی کہ مطلب he was not stopping us from anything. like respectable manners میں جو بھی آئیں گے کرنا ہے کر. گڈ. تو یہ انہیں جو سوشل لائف جڑے پہ سوشل لائف میں یا والد صاحب یا فادر سوشل لائف میں ہونتا تو بچہ عموماً چونتا کہ بچہ ڈسٹرب تھینتا اسپیشلی انہیں جی بھرپور پولیٹیکل لائف بھی اکڑی بھرپور روز جے متیریا تو کॾहिं فیل تھیو فیملی جے اندر یا کॾहिं کوئی ॻाल्हि थींदी हुई या वो खुद फील करना हुआ कॾहिं ॻाल्हि खे अहिड़ी कोई ॻाल्हि न हुई. ई पॉलिटिक्स में न सोशल वर्क में मूंखे यादि आहे नंढो हुउसि तो बदीन में सैलाब આવ્યો उते लॻेला हुआ भाउ ऐं नंढो हुउसि भाउ ने बापा ने बधे उते लॻेला हुआ तो लाइक एज अ यंगस्टर यंग बॉय आई वॉज देयर एज वेल इन जे साथ कम में. तो लाइक एज अ फैमिली कॾहिं असांखे फील न थियो कि पॉलिटिक्स या सोशल वर्क असांजे लाइ कोई तकलीफ़ दे चीज़ आहे या अहिड़ी कोई डिस्टर्बेंस वारी चीज़ आहे. लाइक इंस्टेड ई सिखाई हुई असांखे जो एक्टिविटी करी रहिया हुआ ई सिखाई हुई आहे इलाही असां जो आहे ई कन में अॻियां आई. गुड गुड. he was a good manager. exactly पॉलिटिकल ने सोशल लाइफ के साथ साथ घरेलू फैमिली लाइफ के भी भरपूर साथ गिरने हली exactly उमूमन बच्चे के फील थे तो कि वालिद साहब आज नया आया आज मुझे बर्थडे मथे नया आया नो टाइम तो पापा लाइक एजुकेशन में घर में कोई डिस्टर्बेंस ना हुई पॉलिटिक्स से ने सोशल वर्क से. he was giving time as well. प्रॉपर टाइम औलाद के असांजी औलाद के बधे के टाइम सिखनू पुछनू करो रिजल्ट आवियो करो करी रहा हो कम में एवरी फोर्टनाइट और एवरी से वीकली बेसिस असा बाहर वही ने पापा के जो है ना बताना उसके ई एक्टिविटी थी रही है ऐसा ही करी रहा हूँ ऐसा ही करी रहा हूँ. तो देयर वाज नो डिस्टर्बेंस एट ऑल फ्रॉम देयर साइड. गुड. सर शेखानी ग्रुप माशाल्लाह बापा जे नाम से हलियो ने हाणे अलहमदुलिल्लाह बहुत वॾो कम पाकिस्तान के अंदर भी है ने यूएई के अंदर मुतहदा अरब इमारात में बहुत बड़े ग्रुप ने मोतबर नामे में को नाम है रियल एस्टेट चावल से पाकिस्तान में रियल एस्टेट जो क्रो फ्यूचर है कि नजर अची वियो है ने इनमें करे करे की हेवर की दिशा में अची रही है पाके तो पछी अगलो सवाल है. सो अल्ताफ ॻाल्हि इहा आहे कि रियल एस्टेट तो ज़रूरत है न ई हिकिड़ी अहिड़ी बेसिक ज़रूरत आहे पंहिंजे लाइ जो वक्तन फ़वक्तन निकिरी अचे थी. 5 वर 6 वर सिस्टम अहिड़ो आहे तो आउं न समझनुसि कि 3-4 वर it was there was a downfall in real estate but मूंखे लॻे थो कि हिकिड़ो ॿियो वर न असां ई कमु करूं था असां नारी रहिया आहियूं कि there is a better future for real estate industry in Pakistan because डिमांड अची रही आहे अचनी डिमांड लाइक फैमिली टू फैमिली ग्रोथ थिए थी तो डिमांड अचे थी बट आई हिकिड़े चीज़ खे सम्झो कि लॉ एंड ऑर्डर खपे थो. एवरी वन इज आस्किंग फॉर लॉ एंड ऑर्डर आई लॉ एंड ऑर्डर थींदू बधे इन्वेस्ट करना तो पहला इन्वेस्टमेंट जो है बधे से पहला इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट में थिए थी. बिल्कुल. तो अचनू ये वक्त भी अचनू ने देयर इज अ बेटर फ्यूचर फॉर पाकिस्तान इन रियल एस्टेट. सर शेखानी फाउंडेशन जी की बुनियाद पे नहीं जे वासे वो कोई कॉन्सेप्ट या गोल एक्चुअली क्रो वो ने की आई एकड़ी खास कोई हासाती तौर से जन्म अची वी अल्हम्दुलिल्लाह वो अजली आई ये वैसे एकड़ी प्लानिंग आउं चुनूस हादसाती तौर ते भी ने प्लानिंग भी असा लाइक माय फादर ही वाज वालिद साहब वर्किंग देयर इन सैलाब एज वेल. ठीक है. ई सैलाब में भी हुआ असा आउं खुद वो रमजान जे टाइम ते ज़लज़लो आवियो वो पंहिंजो 2005 में yes. तो असां विया हुआसीं इस्लामाबाद असांजो बेस कैंप हो असां बाग बालाकोट मुज़फ़राबाद बधे टाणे सामान गिनी ने शेखानी फाउंडेशन की तरफ से नो दैट टाइम शेखानी फाउंडेशन वाज नॉट नावी उते बट देयर वाज राबिया चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मुंहिंजी ॾाॾी है उन्हें जे मरूम आहे वो भी इंतकाल थी वियो उन्हें जो भी तो
फ्रॉम दैट टाइम राबिया चैरिटेबल असां विया हुआसीं ज़लज़ले में न हुते कमु करी रहिया हुआसीं ऐं अमेरिका में हुउसि पापा जे साथ इन जे इंतकाल जे वक़्तु असां लाइक इंतकाल से पहला असां वॉक करी रहिया हुआसीं ने वालिद साहब चयो आहे की पाण खे कोई अहिड़ो कमु करिणो आहे की कमु हलियो खपे फॉर द लॉन्ग टर्म लाइक ओके राबिया चैरिटेबल वी असां बदीन में करियासीं असां ज़लज़ले में करियासीं बट द शो मस्ट गो ऑन अ कंटिन्यूअस बेस प्रॉपर मैनर जे सां तो हिकिड़ो नाम ॾींदी आहियां बापा शेखानी फाउंडेशन जो उते अमेरिका में उन जी हयाती में असां चयोसि ठीकु आहे वेंदासीं इंशाल्लाह तो आई इन जी संगे बुनियाद रखजा ने पाण स्टार्ट करनासीं मरूम हली विया अनफॉर्चुनेटली तो ने विया तो असां कराची आ वियासीं ने सैलाब जो सिलसिलो शुरू थियो ने वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर कमिंग फ्रॉम अमेरिका वी स्टार्टेड असां वर्क करणु स्टार्ट करी आहे सखर वियो सां मुंहिंजो दोस्तार वो हिकिड़ो सखर में उनजे साथ असां सखर विज़िट करी आयासीं सखर में हिकिड़ो कैंप लॻायासीं तक़रीबन 150 फैमिलियों जो असांजी हिकिड़ी फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन आहे IBA जा छोकिरा हुआ की दोस्तार मिली ने असां WMO जे साथ हिकिड़ो कैंप लॻायासीं ने उहो कैंप IBA के हवाले करे ॾिनीसीं राशन वग़ैरह जो सारी चीज़ों पछी आ वियासीं कराची आ वियासीं तो इन द मीन टाइम असां घुमी रहिया हुआसीं कोटरी एॾा इमदाद दी रहिया हुआसीं फिर असां वियासीं कराची में असां वियासीं घारो जी साइड ते सजावल जी साइड ते तो अगेन इनमें इन मक़सद में आई जा दोस्तार जो आहिनि हू मुंहिंजा दोस्तार बदे पेश हुआ हर कम में हिकिड़ो दोस्तार आहे बहुत सारो दोस्तार आहे हू जगह ॾिनी घारो में तो असां उते तक़रीबन 250 खानदान के अडॉप्ट करियासीं स्टार्टेड विद असांजो जो प्लान हो वो शेखानी फाउंडेशन वाज इन अ जॉइंट वेंचर विद WMO वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन असां स्टार्ट करियासीं हिकिड़ो प्लान के रेस्क्यू करनासीं रिलीफ करनासीं ने रिहेबिलिटेशन करनासीं इनमें असांजो टारगेट वो कि असांखे 6 करोड़ रुपया 6-7 करोड़ रुपया खपनि था तव्हांखे ख़बर आहे कि अॼुकल्ह जे हालात में एतिरो फंड इकट्ठो करणो बट where there is a will there is a way so असां स्टार्ट करियासीं ने वो खेमे बस्ती जो असांजी घारों में भी 250 फैमिलीज़ जी स्टार्ट करी ॾिनीसीं टेंट ख़रीदी ॾिनीसीं लॻाए ॾिनीसीं फैमिलियूं अची वियूं इन जो राशन जो थी वियो बदे सिस्टमैटिक हली रहियो हो ख़ुद ब ख़ुद माशाअल्लाह ने पैसा किॾा से अची रहिया हुआ असांखे ख़बर न आहे माशाअल्लाह ऐं नारो के 2 महीना असांजो कैंप उते रहियो ने उनजे बाद असां जो प्लान जो रेस्क्यू करी गिनियासीं रिलीफ करी गिनियासीं उनखे उन जी जगह ते मोकिलाए ॾिनीसीं हिकिड़ो 3rd फेज़ हो जो डिफिकल्ट फेज़ हो रिहेबिलिटेशन वारो रिहेबिलिटेशन जे मथे ऐं ज़रूरु ॻाल्हि थी लेकिन चाहियूं कि ई मौक़े जे मथे नाज़रीन भी करे ई गुफ्तगू में शामिल थी न चाहिनि या ये बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हली रही है महमूद शेखानी साहब के साथ हैं शेखानी फाउंडेशन के हवाले से कोई अड़ो सवाल हो कोई तजवीज़ हो ये नौजवान ला करी तो ज़रूर ॾेई सघो था असांजो नंबर है 35830694 35830694 ताईं कॉल करी लाइव ॻाल्हि करे सघो था महमूद शेखानी साहब रिहेबिलिटेशन की ॻाल्हि करी रहो रिहेबिलिटेशन वॉज डिफिकल्ट फेज़ असां सोची रहिया हुआसीं असांजा जो WMO जा मुंहिंजा आइडियल पर्सनैलिटी HM शहजाद भा बहुत सारो वेंचर भी है हाँ मतलब मूंखे आऊं शहजाद भा जे लाइ चवां थो कि ही इज़ अ टीचर टू मी आई वॉज देयर मूंखे हर चीज़ सम्झाइणु सिखाइणु यंग ब्लड या जोश आहे उहो एक्सपीरियंस माण्हू आहिनि उनखे ख़बर है कि सोशल वर्क कीअं करणो है आराम से प्यार से बड़े चीज़ों बड़े प्यार से रिलैक्स थी न तो असांजा शुएब भा पीर भा शहजाद भा असां मिली ने वेठासीं रिहेबिलिटेशन लाइ असांखे क्रो करावे रिहेबिलिटेशन लाइ असां मोकिलियासीं
WMO ورلڈ کے بدے جو ٹرسٹی ہیں یقین کرو ادھ کلاک میں اسانجے وٹے تقریباً $2 لکھ جمع تھی ویا $2 لکھ جمع تھی ویا نے لائک within 3 days اسانجے وٹے $5 لکھ ہوا فار دا ریہیبلیٹیشن. سر ان میں ضروری گال کے پاؤں تفصیل سے ہم سے پوچھنا چاہوں اگر کالر لائن جمع تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیر بھا کتے سے؟ احمد شیخانی احمد بھائی. السلام علیکم احمد بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ احمد بھائی اگر آج میمنی میں ہو جائے تو تھوڑی سی میمنی میں اگر بات کرنا شروع کروں گا تو آپ کے لسنر جو ہے نا بھاگ جائیں گے. ارے نہیں سر آج نہیں, آج ہمارے ساتھ جو ہے محمود بھائی بھی فل ٹائم جو ہے میمنی میں بات کر رہے ہیں اور الحمدللہ میمنی آتی ہے. اچھا احمد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد بھائی بیٹھے ہیں محمود بھائی ہمارے ساتھ اور بات ہو رہی تھی ابوبکر شیخانی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کا کہنا تو یہ ہے کہ فرینڈلی ہمیں فادر ملا کہ ہم نے جو ہے نا دوستوں کی طرح زندگی گزاری. آپ کچھ روشنی ڈالیں گے اپنے والد صاحب کی زندگی اور آپ کے ساتھ ان کے رشتے کے حوالے سے؟ نہیں بالکل محمود صاحب محمود بھائی صحیح بتا رہے ہیں کہ ایکچولی ہمارے والد جو ہے نا وہ ہمارے والد نہیں کہ ہمارے دوست ہی تھے اور جتنا کمفرٹیبل ہم ان سے بات کرنے میں فیل کرتے تھے اتنا تو ہم آپس میں بھائی بھی ایک دوسرے سے اتنا کمفرٹیبل نہیں تھے. ہم ایک دوسرے بھائیوں کو بھی ایک دوسرے سے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو ہم اپنے والد صاحب کو ہی کہتے تھے. گڈ. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ بھائی تو ایک دوسرے کے بالکل قریب ہوتے ہیں لیکن ہمارے والد صاحب ہمارے سے اتنے کلوز تھے کہ ہم والد صاحب سے زیادہ کلوزلی بات کرتے تھے. ہمارے جو بھی مسائل ہوتے تھے جو بھی مسئلے ہوتے تھے تو ہم زیادہ کنوینئنٹلی ان سے بات کرتے تھے. سر شیخانی فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے محمود بھائی سے تو اب پلانز تو الحمدللہ جو کام ہو رہے ہیں ابھی تو اسی پہ بات ہو رہی تھی. انشاءاللہ فیوچر پلانز بھی ہم ان سے پوچھیں گے. کوئی آپ کے ذہن میں تجویز کوئی ایسی تجویز ہو کہ جو آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اور لوگوں کو بھی دینا چاہیں اور محمود بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یقیناً ان کو بھی پتہ چلے گا. جی ایکچولی شیخانی فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو ہمارے پاس یہاں پر ٹاسک ہے میں مڈل ایسٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں شیخانی فاؤنڈیشن کے حوالے سے اور ادھر جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے میرا لائزن جو ہے پاکستان بزنس کونسل کے ساتھ پاکستان ایسوسیشن کے ساتھ پاکستان ایمبیسی اور کونسلیٹ کے ساتھ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے ساتھ اور دوسری جو یہاں پر ایمبیسیز ہے چاہے وہ بنگلہ دیش ایمبیسی ہو یا وہ سری لنکن ایمبیسی ہو یہاں پر جو بھی کمیونٹی کے پرابلمز ہوتے ہیں وہ جو ہے نا ہمارے پاس ایڈریس ہوتے ہیں تو ہم ان کو چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہوں چاہے وہ میڈیکل کے حوالے سے ہوں چاہے وہ یہاں پر لوگوں کے ویزا رینیول کے ایشوز ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے یا کچھ کمیونٹی کے لوگ یا پھر اگر جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ اگر وہ جیل میں بند ہو جاتے ہیں یا ان کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے یا کسی اور قسم کی پرابلمز ہوتی ہیں تو اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں یہاں سے. اور اسی حوالے سے کوئی اگر ایسے ایشوز جو یہاں پر آتے ہیں جو پاکستان میں ان کو کسی چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو میں یہاں سے محمود بھائی کو فارورڈ کر دیتا ہوں تو وہ محمود بھائی وہاں سے ہینڈل کرتے ہیں اور اگر ادھر سے کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے جو انٹرنیشنل لیول کا ہوتا ہے تو وہاں سے محمود بھائی جو ہے وہاں سے مجھے یہاں پر فارورڈ کرتے ہیں تو ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. ویری گڈ. یہ تو بڑا اچھا کانسیپٹ آپ نے مجھے بتایا کہ اٹ مینس کہ ہم اسے ہو سکتا ہے کہ کچھ خود میں بھی اور بھی لوگوں سے ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن یا ایک میمن برادری یا بہت تو کراچی یا پاکستان کی سطح یہ تو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اور بلا تفریق رنگ و نسل تمام لوگوں کی خدمت کا عزم لیے ہوئے ہے. نہیں میرے خیال سے محمود بھائی نے شاید آپ کو بتایا ہو کہ ابھی جو ہم نے آسٹریلیا کے اندر جو فلڈ آیا تھا آسٹریلیا میں بھی کچھ عرصے پہلے آج سے 1.5-2 مہینے پہلے فلڈ جو آیا تھا تو اس کو ہم نے یہاں سے آسٹریلین کونسلیٹ کو جو ہے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی اور یہاں سے ہم نے جو سپورٹ ہو سکتی تھی اس سلسلے میں کی تھی. اور تو جاپان والے معاملے کے اندر ابھی تک انیشیٹو نہیں لیا تھا لیکن آسٹریلیا کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو فلڈ ریلیف کا معاملہ چل رہا تھا وہ تو محمود بھائی نے انفارم کیا ہوگا. جی بالکل کنٹینیوسلی جو ہے نا ایڈریس کر رہے ہیں. یہاں سے بھی مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے ہیلپ کرنا چاہتے تھے امریکہ سے بھی جو ہیلپ ہم نے WMO اور شیخانی فاؤنڈیشن کو پرووائڈ کی اس کا لائزن ہم نے کر کے محمود بھائی وہاں سے اس کو ہینڈل کر رہے تھے. تو ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کیونکہ پاکستان کو ابھی بہت ضرورت ہے ان سب چیزوں کی تو ہم یہاں سے بیٹھ کر جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ایڈریس کرتے ہیں اور ہیلپ یا جو بھی سپورٹ ہو سکتی ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویری گڈ. اچھا میں آخری سوال احمد بھائی یہ پوچھنا چاہوں گا آپ دبئی میں مستقل طور پر مقیم ہیں پاکستان یقیناً آپ کا جو ہے
جائے پیدائش آپ کی پیدائش یہیں کی ہے پاکستان کی؟ جی بالکل. تو یہ ابھی پچھلے دنوں آپ یہاں تشریف لائے تھے مہمان کی حیثیت سے WMO کے پروگرام میں, وہاں آپ کو یادگاری شیلڈوں سے بھی نوازا گیا ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی ایک بڑی گیٹ ٹوگیدر میں آپ دونوں بھائیوں کو, اور مہمان کی حیثیت سے آپ لوگ وہاں موجود رہے. کیسا رہا یہ ایکسپیرینس WMO کے ساتھ جو آپ کی ایک جوائنٹ وینچر چل رہا ہے مختلف حوالوں سے, مختلف خدمات کے حوالے سے؟ دیکھیں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے ساتھ جو بھی ہمارا لائزن چل رہا ہے یا جو چل رہا ہے وہ کیونکہ WMO یا ورلڈ میمن آرگنائزیشن ہماری ہی آرگنائزیشن ہے, محمود کی آرگنائزیشن ہے. اس میں محمود بھائی بھی ایک لیڈنگ رول پلے کرتے ہیں, اور میں مڈل ایسٹ میں اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہوں. ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں یہاں کی جو مڈل ایسٹ کے مہمان ہیں ان کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. محمود بھائی پاکستان سے مینج کرتے ہیں. تو یوں دیکھا جائے تو ایکچولی کیا ہے, کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی بھی پلیٹ فارم ہمارے پاس اویلیبل ہو ہم اس کے لیے کام کریں گے. وہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن ہو, شیخانی فاؤنڈیشن ہو, آل پاکستان میمن فیڈریشن ہو, پاکستان بزنس کونسل ہو, پاکستان ایسوسیشن ہو, یا کسی بھی قسم کا پلیٹ فارم ہے, ہم اس کے اوپر کام ایز اے انڈیویجل, ایز اے آرگنائزیشن, ایز اے کارپوریٹ انسٹیٹیوشن جہاں سے ہمیں ممکن ہوگا ہم وہاں پر پبلک کی ویلفیئر کے لیے, کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے, پاکستانی کی ویلفیئر کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اور بھی طاقت دے کہ ہم اس کے لیے جو ہے نا کام کرتے رہیں. آمین آمین. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جی محمود بھائی کچھ بات کریں اس میں. الطاف بھائی میں ایک اور پوائنٹ آپ کو بتاؤں, آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو اسپیک ان اردو ایز ویل. اب احمد بھائی بول رہے تھے, میں نے کہا اس کا فائدہ اٹھا لیا جائے صحیح طریقے سے, اسی کہ آپ مطلب میمنی میں تھوڑا ڈیفیکلٹ میرے لیے ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا ہوں. تو اردو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ ہمارا جو شیخانی فاؤنڈیشن کا جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو ہمارا موٹو دو چیزوں کے اوپر تھا شیخانی فاؤنڈیشن میں. ایک ہیلپنگ ہیومینٹی تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ گیونگ دا ہیومینٹی اے سیلف سسٹینیبل فیوچر. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہیومینٹی کی ہیلپ کرنا ہے, ٹھیک ہے, دوسرا ہیلپ کے ساتھ ان کو ایک ایسا فیوچر دینا ہے جس کا جو سیلف سسٹینیبل ہو. سیلف سسٹینیبل کا مطلب ہو کہ ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے. میں احمد صاحب کو خدا حافظ کہہ دوں, وہ لائن پہ ہیں اور دبئی سے ہیں. احمد بھائی بہت بہت شکریہ. احمد بھائی تھینک یو ویری مچ. کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, احمد شیخانی اسائیں ساتھ ہوا, دبئی سے اسائیں ساتھ ہوا نے آئیں اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہوا ورلڈ میمن آرگنائزیشن مڈل ایسٹ جا نے یقیناً قابل فادر جی قابل اولاد اسائیں سامنے ان کے کن انداز سے وہ نہ صرف میمن برادری بلکہ انسانی جی انٹرنیشنل لیول جے متے. ہاں یہ سوال بھی ضرور پوچھنو محمود بھائی سے کہ آسٹریلیا میں فلڈ آویو نے شیخانی گروپ پوتے طرف سے جو بھی تھی سکیو وہ ان کے ہیلپ کری پائیں ان حوالے سے بھی گال کرنا. سر آئیں کنٹینیو کریے گال. اسا مطلب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہیلپنگ ہیومینٹی اور سیلف سسٹینیبل فیوچر, ٹارگٹ یہی ہے کہ جہاں بھی ہم کام کریں وہ ٹارگٹ کو ہم اس طرح اچیو کریں کہ ہیومینٹی کی ہیلپ کر دی, اور اس کے بعد ہیلپ کرنے کے بعد کوئی بھی ایسا ڈیزاسٹر آتا ہے اس میں ان کو ایسا کر دیا جائے کہ وہ ماڑو جو ہے نا وہ پوتے جے پگ جے متھے محتاج نہ رہی. تو سسٹینیبل فیوچر کا مطلب یہ ہے. آسٹریلیا میں ہم لوگ جب یہ فلڈ آیا تو ہماری اپنی آپس میں کوارڈینیشن, احمد بھائی کی اور میری کوارڈینیشن رہی. ہم نے کچھ ٹینٹس وغیرہ وہاں سے سعودیہ سے ارینج کروائے تھے, ٹینٹس وغیرہ وہاں پر بھیج دیے تھے. سعودیہ میں ایک دوست کی فیکٹری ہے, وہاں سے ان سے ریکویسٹ کر کے اس کے بعد کچھ اپنے کیا کہتے ہیں کہ راشن وغیرہ کی ان کو کمی نہیں تھی, راشن وغیرہ بہت تھا, تو ان کو شیلٹر کی کمی ہو رہی تھی, اس لیے کہ وہ شیلٹر کا پرابلم ہو گیا تھا وہاں. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم جو آسٹریلین ایمبیسی دبئی کے اندر جو ہے آسٹریلین کونسلیٹ ہے ان کے ساتھ ہم نے ایک کوارڈینیشن بنایا, اور ان کو ہم نے تقریباً اس ٹائم پہ 650-700 ٹینٹس جو ہے وہ سعودیہ سے روانہ کروائے تھے. اس میں مطلب دیکھو ہیومینٹی میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں امریکہ تھا تو ہمارے ساتھ ایک ایسوسیشن, جب ہم یہ فلڈ کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو اچھا وہاں دوستی کچھ ایسی ہو گئی تھی لوگوں کے ساتھ. والد صاحب کی دوستی 5 مہینے کی دوستی ایسی تھی کہ وہ 5 سال یا 15 سال پرانی دوستی لگتی تھی ابو کے ساتھ جو دوست بنے تھے. تو وہاں ایک ایسوسیشن ہے پاکستان ایسوسیشن آف گریٹر ہیوسٹن, اپنے 70,000 پاکستانی ہیں, اس میں میمن لوگ بھی بڑے کوانٹٹی میں ہیں. انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہمیں. انہوں نے بھی تقریباً سمجھے کہ $2-2.5 لاکھ ورتھ آف گڈز جو ہے نا وہ بائی ایئر, جو PIA جس طرح چلا رہا تھا بائی ایئر, انہوں نے ہمیں, جس میں راشن, ٹینٹس, کپڑے, ساری چیزیں جو ضروریات زندگی کی موجود ہیں
وہ انہوں نے تھی. اچھا میں مطلب اتنا ایموشنل اس کے اندر اتنا ایموشنل تھا. میرے خیال سے میری پہلی بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ دیکھیں جب تک ہم کوئی چیز کو ایسے نہ سوچ لیں کہ یہ ایک ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب آوی اللہ کی طرف سے یہ پانچ گناہ کی سزا ہے. بالکل ہوتی ہے گناہ کی سزا تو اللہ دیتا ہے دنیا میں دیتا ہے, لیکن ہم اس کو اس طریقے سے لے رہے ہیں کہ یہ سیلاب اگر رحمت بن کے آیا تھا. آج میرے لیے تو وہ ایک اس طرح تھا کہ میں مطلب ایک اس سے بہت ساری چیزیں سکھا کے گیا وہ ہمیں. میں اس چیز کو اس طرح لیتا ہوں کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یار ہم کراچی میں رہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں لوگوں کے, بڑے بڑے کاروبار ہیں, کراچی میں سیلاب آ جائے آپ کے گھر میں, آپ اپنی اولاد کے ساتھ ہو تو آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہو؟ آپ بھی اپنی چھت پہ جاؤ گے, چھت پہ بیٹھو گے, ریلیف کا انتظار کرو گے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ یار وہ زکوٰۃ کا ہے یا خیرات کا ہے. آپ کو سب سے بڑا ایشو یہ ہوگا کہ میرے بچوں کا میں پیٹ بھر دوں اور میرا اپنا پیٹ بھر لوں. اس سوچ سے بالاتر ہو کے کہ یار یہ میں چیریٹیبل گڈس کھا رہا ہوں یا مطلب زکوٰۃ کے گڈس کھا رہا ہوں. تو ہمیں یہ ہر وقت سوچنا چاہیے, تیار رہنا چاہیے کہ جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں, ایسے سوشل ورک میں انوالو کریں. مطلب آج تک میں جاتی سجاول ہمارا جانا ہی نہیں ہوا کبھی, لیکن سیلاب کے بعد جب ہم گئے تو ہم جس طرح وہ لوگ رہ رہے تھے ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ ایک نارمل زندگی کیسے گزارتے ہوں گے, ان کا شیلٹر کس طرح ہے. وہ جھونپڑیوں میں رہ رہے تھے, وہ کر رہے تھے. تو اللہ کا شکر ہے تقریباً ہم نے 100-125 مکان 2 ہفتے پہلے جا کے ان کو ہینڈ اوور کیے. ریہیبلیٹیشن جو ہمارا فیز تھا اس کے اندر تقریباً 125, اور ابھی تقریباً 125 مکان اور بن رہے ہیں, کنسٹرکشن چل رہی ہے. اگلے 2 مہینے میں وہ کمپلیٹ ہوگی تو وہ بھی ہینڈ اوور کریں گے. تو سارا یہ جذبہ خود بخود اندر سے آتا ہے. آپ کو جانا پڑتا ہے, آپ کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے, آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ یار یہ سسٹم کیا ہے دنیا کا سسٹم چل ہی ایسے رہا ہے. آپ کے پاس ہے تو آپ کا اپنا نہیں ہے, وہ صحیح بات. آپ کو آگے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے ان لوگوں کے دیا اللہ نے دیا آپ کو کس لیے. آپ جاؤ گے آپ کے ساتھ چاہے گا کیا یہ بتاؤ, آپ کے ساتھ جانا کیا ہے قبر میں. آپ ایسے اتر جاتے ہو کہ آپ کی اپنی ایک مجال نہیں ہوتی کہ آپ انگلی ہلا لو. لوگوں کے کندھوں پہ آپ سوار ہو کے جاتے ہو, آپ کی مجال نہیں ہوتی آپ کھڑے ہو سکو. تو یہ دنیا میں جو آپ کو دیا گیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے دیا گیا ہے. بالکل آپ کو یہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو یہ سسٹم چلے گا. بہت خوبصورت بات محمود بھائی. واپس ٹریک جی مت اچھنو کہ یقیناً کہ جو کچھ پانجے وٹے آئے کرے پاں وہ صحیح معنوں میں لوٹائے سگیا تو شاید ایج پانجی بقا تھی سگنی اگلی آخرت بہتر کریں. آخرت خوبصورت گال جو محمود بھائی کریا کہ قومی زندگی میں پاں کرے ان کے آزمائش گنی نہ گیا ودو تھا, ان کے کوئی امتحان سمجھی نہ گیا ہوتا تو شاید پانچ کمٹمنٹ اور ساری تھی میں تھی فیوچر لگے نہیں بھی تیار تھی ہوتا اپنے آپ کے تیار کروں تھا. جی محمود بھائی چوئی جاؤ کہ آؤں ٹھیک ہے کہ بہو اڑی گال ہوتی سم ٹائم مارو ڈسی نہ سیکھنے کی گال کے, لیکن گھر مارو ان سے گھنوں کچھ سیکھی بھی تھا. جی محمود بھائی کہ ان زندگی میں بھی اپنا انقلاب اچھی ہوئی ہے کہ آنے وہ خود ناری نے جڑے آوائن وہ سب چیزیں کے وہ سب گھالیاں کے وہ سب مارویں جی طرز زندگی کے تو انہیں جو بھی یقیناً بہو کچھ بہو ودھرے نہیں کہ سمجھ میں آؤ ان بارے میں. محمود بھائی بہت سا 250 مکان جو پانچ ٹارگیٹ آلموسٹ میں پورو کرنا صرف 5 شیلٹرز کے حوالے سے کم کری رہے ہیں یا ساتھ پانے کے بھی ایڈی کوئی چیز کا نہیں جو روٹین ورک جو ہے وہ ڈسٹرب اسا جو پلان پہلا ای وہ کہ ریسکیو ریلیف نے ریہیبلیٹیشن کرنا اسا ویٹھا اگین پیر با کے ساتھ نے شعیب با کے ساتھ نے شہزاد بھائی کے ساتھ نے اسا ڈیسائیڈ کری ہے کہ شیلٹر تو انہیں کے پرووائڈ کری دینی ہے اسا نہ انہیں جو روزگار جو کرو کرنا تو اگین جن نے لائک سمجھو کہ شیلٹر جو فنڈ اکٹھو تھیو اسی انہی طرح جو ہے وہ روزگار جو فنڈ اکٹھو کری رہا ہے جمع کری رہا ہے ماشاءاللہ. تو یہ پلان یہ کہ 500 ایکڑ جو ہے نا جگہ اتے سجاول میں ہی ایسا پلان کری رہے ہوں کہ خریدنا اس نے 2 ایکڑ 15 ایکڑ انہیں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا تو انہیں جو ٹریڈیشنل ورک ہے کھیتی باڑی ٹھیک ہے تو اس ٹریڈیشنل ورک انہیں کے پا دیوں نے باقی فارمنگ گوٹ فارمنگ کاؤ فارمنگ ڈیری فارمنگ تو اسا یہ بھی پلان کری رہا ہوں کہ ایڑو کم جو دیوں جو انہیں جو ٹریڈیشنل ورک ہو اپارٹ فرام ٹریڈیشنل یہ ماڑو نہ کری سکنا
تو روزگار جو پلان بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان میں بھی اساں ورک کری رہے ہیں. ان جے بعد جو پلان اللہ میاں ہمت دیے انہیں جو بچہ ہے انہیں کے ایجوکیشن دین جو پلان ہے بہت دینی ایجوکیشن نے دنیاوی ایجوکیشن ٹوگیدر وہ یہ بھی پلان میں آئے تو آئیں نارو اللہ ان میں بھی انشاءاللہ کامیاب کرنا ہے. آپ کو بھرپور پلان ہے کہ ای جو بھی جتنا پانی استطاعت ہے جتنے ماڑوں کے پاس اڈاپٹ کریے ہیں جتنے فیملیز کے پاس اڈاپٹ کریے ہیں ہانے پان کے کوشش کرنا سا کہ سیولائزڈ ساری نے پڑھی لکھی لی فیملیز بنی انہیں وہ حقیقی گال چون وہ سیلف سسٹینیبل فیوچر جو ٹارگٹ ہے اللہ میں کامیاب کرنے کے پاس ماڈل ولیج یا ماڈل سوسائٹی بنائی کوشش کری ہے کہ یہ بدبیاں بدھیلا کرنے بھی اکڑی جو ہے نا مشیل رہا ہو ان سے پہلے کہ آؤں بیو مزید آئین سے ان حوالے سے آئین جی شخصیت کے حوالے سے گال کرا کہ ایجوکیشن جن جائیں ذکر بھی کریا پانچی میمن برادری جی ایجوکیشن کے حوالے سے میں بھی شیخانی فاؤنڈیشن جو کوئی کردار یا کوئی فیوچر پلان کے کمیونٹی جی ایجوکیشن میں نو ڈاؤٹ WMO پوتے حساب سے کری لیے ان کے ساتھ شیخانی فاؤنڈیشن جو بھی کو کردار رہنو ایجوکیشن کے حوالے سے اساں WMO کے ساتھ شامل ہوں مٹی میں جو اگین مٹی جو پروجیکٹ جو ہے وہ اٹس فار دا ہیومینٹی ہول ہیومینٹی میمن بھی ہیں بیا بچہ بھی ہیں نے بیو پلان ایٹ دا مومنٹ ہکڑو پلان ہکڑو سکول ہے انشاءاللہ تعالیٰ انوگریشن کرنا جون میں پلان ہے کچھ چھٹیاں تو او جون جولائی میں سٹارٹ کرنا اس نے او اساں جو پلان ہے دھوراجی جو میمن جو کمیونٹی ہے آئیں کہ خبر ہے دھوراجی اتنے ہکڑو پلان ہے سکول بنائیں جو او بچہ جو فیس برداشت نہ کری سکنا دھوراجی ایسوسیشن انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہی ہے لاسٹ ویک مجھے ملاقات تھی بھی چیف گیسٹ واز دھوراجی ایسوسیشن جو پروگرام ہے تو اتنے ڈسکشن تھی رہی ہوئی اساں جی تو ایجوکیشن لائے ہکڑو سکول میمن برادری لائے وڈو سکول کھپے پاں کے جن میں میمن بچہ وداؤٹ ای کمرشل آپریٹ نہ کرے مین چیز ہے انہیں کے پاں کے جو اجا چھوکرا ہیں میمن چھوکرا ہیں کمیونٹی جا چھوکرا ہیں انہیں کے پاں کے ایجوکیشن دینی ہے تو کوئی برداشت کری سکے تو کوئی نہ کروں تو پانچو ٹارگٹ یہ ہے کہ پاں فیس نہ گنو تو یہ پلان میں آئے ورکنگ تھی رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فلی اللہ ان میں بھی آئیں ذاتی شخصیت کے حوالے سے گال کرنے سے پہلے اکڑو اتنا آیا چکر لگیا جاتی سے آئیں وننا ہوا ہر ہفتے آئیں جو بلکہ ہفتے میں بہت دفعہ بھی آئیں بھی آئے ہو ٹھیک ہے نا الحمدللہ اپنی سوسائٹی ایوری ڈے مطلب روزانہ آئیں کہ ہوتے ونو نچنو بوترے کلاک جو سفر آئے اچن ونن جو کوئی ایڑو یادگار مومنٹ جن میں یا تو ان میں انسپریشن آئے کہ مڑی وہ ہے یہ پورے ٹور میں یقیناً گھنا جو مارو بھی ان میں کم کری آئیں انہیں کہ گھنا یادگار مومنٹس ہونا ان میں جن میں دل بھرے آ بھی ہو گھنے جگہ تے گھنے بین تیا خوش تھیا ہونا گھنی جگہ تے کوئی انسیڈنٹلی کوئی خدا نہ خاص تو کوئی حالات سے گزری بھی نہیں تو مارو کوئی یادگار واقع ہو جائیں کہ یاد رہی بھی ہو ویسے تو گھنا واقعات ہونا ایک واقعہ دو چار واقعے ہیں واقعات تو بہت ہیں کہ میں ڈسکس کرنے جاؤں تو ہمارے پر ٹائم ختم ہو جائے گا. ایک واقعہ تو ایسا تھا کہ میں اور شہزاد بھائی ہم پہنچے گھارو جب ٹینٹ لگ رہے تھے انیشل سٹیج میں تھے ہم خیمے لگا رہے تھے تقریباً 100-125 خیمے جو فیملیز کو اڈاپٹ کیا تھا تو 100-125 خیمے ہم لگا چکے تھے اور لوگ آ رہے تھے ان کی رجسٹریشن وغیرہ ہو رہی تھی. تو اچھا ہمارا ایسے ہی دل ہوا کہ ہم تھوڑا سا آگے جائیں اور آگے جا کے مطلب ٹھٹا سے نیچے اتریں دمدمہ برج کی طرف جا کے دیکھ کے آئیں کیا سچویشن ہے. تو میں اور شہزاد بھائی ایسے ڈسکس کر رہے تھے کہ یار خالی ہاتھ جائیں گے کوئی چیز ہو ان کو دینے کے لیے کوئی ایسی مطلب راشن وغیرہ تقسیم کر سکے. اب کھڑے ہوئے ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے تو ہز ہائنس سعودی ایمبیسڈر کا گزر وہاں سے 2 ٹرکوں کے اندر جو ہے نا وہ لدا ہوا تھا کھجور اور دودھ جو ہے نا وہ ہمارے کیمپ کے پاس رکے. مین روڈ پہ کیمپ تھا ہمارا. وہ رک گئے انہوں نے دیکھا ہم کام کر رہے تھے اپنی ایکٹیویٹی میں لگے تو ہم نے کہا چلو تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں. تو اترے ہم سے ملے وہاں انہوں نے کھجور وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کی اور ان کا آگے جانے کا پلان تھا کہ وہ ہمارے پاس تھوڑا سا انہوں نے اتار دیا. مطلب میرے خیال سے 10,000 ڈبے ان کے پاس کھجور کے تھے 10,000 ڈبے جو ہے نا ان کے پاس دودھ کے تھے. تو تھوڑا بہت انہوں نے ہمارے پاس اتار دیا. ہم نے وہیں جو ہمارے کیمپ میں لوگ تھے ڈسٹریبیوٹ کر دیا. اب ان کا ٹرک جو ہے نا وہ کچے میں اترا ہوا تھا. اچھا ہم وہ جانے لگے تو اپنی گاڑی میں وہ ان کے پاس لینڈ کروزر تھی وہ اس میں بیٹھے پیچھے ان کے ساتھ ٹرک چل رہے تھے. ٹرک اس جگہ پہ
اسٹک ہو گیا. انہوں نے کیا اب ان کو آگے انگیجمنٹ تھی ان کو ٹائم کے شیڈیول کے حساب سے چلنا تھا. انہوں نے کہا یہ سارا جو جتنے سے ٹرک ان کو خالی لے کے جانا تھے, ان کے اپنے ٹرک تھے, انہوں نے کہا یہ سارا مال آپ یہیں جو ہے نا ڈم کر دیں. وہ 10,000 دودھ کے ڈبے اور 10,000 کھجور وہ ہمارے کیمپ کے اوپر اتار کے چلے گئے. اچھا میں شہزاد بھائی کی شکل دیکھوں, شہزاد بھائی میری شکل دیکھیں. اچھا اس ٹائم میں ہمارے پاس اتنے لوگ آئے نہیں تھے, کہ آ رہے تھے, رجسٹریشن ہو رہی تھی. میں نے کہا شہزاد بھائی یہ 10,000 ڈبے اور دودھ کے اور یہ کھجور ہم کہاں ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ بولا ابھی آدھے گھنٹے پہلے تو اپن ڈسکس کر رہے تھے کہ لے کے کیا جائے وہاں پر. کیا بات. تو اس کے بعد ایک ٹرک ہم نے اور لیا وہاں سے, اس کے اندر وہ دودھ کے ڈبے بھرے اور ہم نکل گئے. روزہ رمضان کا ٹائم تھا, روزہ تھا, دوپہر کا ٹائم میرے خیال سے ظہر کا ٹائم تھا. ہم یہ بانٹتے گئے اور یہ ہزاروں آدمیوں میں ہم نے بانٹا ہے. مطلب یہ ختم نہیں ہو رہا تھا, ایسے چل رہا تھا. پورا دمدمہ برج ہم نے سٹارٹ کیا ہے, تقریباً سمجھے کہ وہ کوئی 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر کا دمدمہ کا برج تھا, جس کے دونوں سائڈ پہ پانی تھا اور اس روڈ پہ برج کے اوپر بند بنا ہوا تھا. اس بند کے اوپر دونوں سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے گئے اور کچھ تقریباً سمجھیں کہ افطاری کے ٹائم پہ اس چیز سے ہم فارغ ہوئے. پھر ہم نے بھی وہ مطلب اس سے ہی روزہ کھولا اور وہ ایک مطلب وہ سما تھا, ایک ماحول تھا. ایک واقعہ اور مطلب یہ اس طرح لیون ہمارے مطلب آپ سمجھو کہ سسٹم خود بنتا رہا. مطلب ہم صرف کمٹمنٹ کریں, اپنے کمٹمنٹ کریں. مدد کہیں سے آتی ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں یہ پتہ بھی نہیں چلے گا, ہم ایسی جگہ سے تمہاری ہیلپ کر دیں گے. ایک اور واقعہ ایسا تھا کہ ایک خاتون تھی, وہ اس کی ڈیلیوری کا ٹائم تھا, تو وہ ڈیلیوری کے لیے ہم گھاروں میں کیمپ سے اس کو ہم نے پہنچایا گھاروں میں سول ہاسپٹل. اب وہ وہاں پر گھاروں سول ہاسپٹل میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے ڈاکٹرز وغیرہ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ وہ اتنے ٹرینڈ ہو نہیں ہو. ہمیں خیر اس کے بارے میں تو نہیں بات کرنے, کرٹیسزم اچھی بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس کو وہاں سے کہہ دیا کہ وہ بچے کی کوئی موومنٹ نہیں ہے اندر اس کی ماں کے پیٹ میں. اس کے بعد اچھا میرے دل میں کچھ ایسا سا عجیب سا تھا, میں نے کہا یار ایسا ہو نہیں. اچھا اسے کہ ہم اتنا ڈیلی جاتے تھے, اتنی فیملیوں کے ساتھ وہ ہمارا انٹریکشن تھا, ہم ان کے گھر میں بیٹھ رہے ہیں. ایک جو ہے نا قاری صاحب کی فیملی تھی, وہ ہمیں چائے پراٹھے بنا کے کھلا رہی ہے اور ایک کھانا پکا کے کھلا رہی ہے فیملی. اتنی انٹریکشن تھی, تو وہ فیملی ساری ان کی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو بھی ہم سے ڈسکس ہوتا تھا. اس پہ کالر لائن جمع تھا. السلام علیکم. ہیلو جی غالباً کالر جی لائن واپس کری سکو تھا کال اساں ہدایت جی پروگرام میں. جی محمود بھائی. اچھا تو وہ اس نے اپنے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر نے کہا کہ وہ بچے کی کوئی موومنٹ نہیں ہے. مجھے اس نے فون کیا وہاں سے اس کے ہسبینڈ نے کہ وہ بچے کی موومنٹ نہیں ہے. تو میں نے کہا تو ایک کام کر. بولا میں کیا کروں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں نے کہا تو ایک کام کر, تو ایک سے کراچی آ جا, تو وہاں سے ٹیکسی لے اور تو کراچی آ جا, میں یہاں سے ٹیکسی وغیرہ کا جو بھی طرف فیئر ہوگا وہ دے دوں گا. وہ کراچی آیا. اچھا میرے دل میں تھا کہ یار بچہ ایسے ہمارے کیمپ میں کوئی کسی کا انتقال ہو جائے, کوئی چیز ہو تو غم تو بڑا ہوتا تھا. تو میں نے کہا تو کراچی لے کے آ جا اپنی بیگم. کراچی میں اس کو میں نے سول ہاسپٹل میں ایک دوست ڈاکٹر تھے ان کے پاس بھیجا, گائنی تھے ان کے پاس بھیجا. میرے خیال سے یہ دن کے 2 بجے سارا واقعہ شروع ہوا ہے. 2 گھنٹے میں وہ گھاروں سے یہاں پہنچے. شام کو 6 ساڑھے 6 بجے مجھے فون آیا کہ وہ بچہ خیریت سے ہے اور ڈلیوری ہو گئی. اچھا میں نے کہا یار اللہ میاں کی قدرت دیکھو, اللہ میاں کا سسٹم دیکھو. ایک وہاں ڈاکٹر بول رہا ہے کہ وہ کوئی موومنٹ نہیں ہے, کہ وہ ایکسپائر ہو چکا ہے. تو میں نے اس میں نے کہا نہیں وہ سسٹم اللہ میاں نے ذہن میں چلایا ہوا تھا کہ نہیں یار ایسا کچھ نہیں. وہاں اگر ہار نہیں مانی, وہاں تو ڈاکٹر اگر ایسا ہوتا ایکسپائر ہوتا یا نہیں ہوتا وہ تو وہاں ساری چیزیں ایسی کر دیتے کہ یار بچے کا انتقال ہو ہی جاتا. ایک خاتون تھی ہمارے پاس, بزرگ خاتون تھی, کوئی 80 سال کی 85 سال کی. ان کے منہ کے اوپر کچھ چھالے وغیرہ نکلے ہوئے تھے. تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو کینسر کے اثرات ہیں, یہ سارے کینسر کی وجہ سے ان کو کینسر کی وجہ سے. میں نے کہا یہ ڈاکٹر جو ہے نا ستیاناش کر دیں گے اس عورت کا. میں نے ان کو بھی کراچی بھیج دیا. ان کو کراچی بھیجا, اس نے کہا کوئی کینسر کے دانے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس نے یہاں سے صاف کیا, وہ مطلب بیچارے وہاں زخم سا تھا ایک, انہوں نے صاف ستھرا کیا اور صاف ستھرا کر کے انہوں نے ہمارے کیمپ میں بھیج دیا. ایک اور چیز تھی, ایک بچے کی شادی, ہم نے وہاں پر سارا اس کا دہیز وغیرہ ساری چیزیں مطلب ہم تھی پراپر طریقے سے کرتے تھے. مطلب ہم نے وہاں ان کی دعوت رکھی, انہوں نے کہا 200 آدمیوں کی ہمیں لسٹ دی گیسٹ کی کہ ہمارے 200 آدمی کراچی سے آنے. اب یہ سوچو کہ کس طرح, ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کیسی ویل آف فیملی ہے وہاں پر جو ہمارے بیچ رہ رہی تھی.
اس خاتون نے اس کی بچی کی شادی تھی, اس کے پیرنٹس میرے پاس آئے کہ اس کی شادی ہمیں وہاں کرنی تھی, جاتی کی فیملی تھی, تو اب ہم یہاں کیمپ میں آ گئے, اب شادی کی ڈیٹ اس کی ہے اور اپنے کیا کہتے ہیں آپ کچھ ارینجمنٹ کریں. میں نے کہا فکر ہی نہ کریں. اب وہ سارا اس کا دہیز کا, اس کے 20 جوڑے بنا کے, جوتیاں وغیرہ ساری چیزیں تیار کر کے پراپر کراچی سے میں نے یہاں سے بھیجی, 200 آدمیوں کا تمبو لگا کے, کھانا وانا سارا ارینج کر کے. اچھا شادی میں شرکت بھی کرتا تھا, پھر جانا ہوتا تھا, ساری چیزیں اس کو تحفے تحائف دیے, دلہا آیا بارات لے کے. جب دلہا کراچی سے بارات لے کے آیا نا, دلہا کراچی سے بارات لے کے آ رہا ہے کرولا گاڑی کے اندر. اچھا میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا یار یہ مطلب کرولا گاڑی کے اندر دلہا آ رہا ہے. تو پھر میں نے فیملی کی معلومات لی, مطلب جاتی کے امیر لوگوں میں سے وہ ایک فیملی تھی جو وقت کی وجہ سے وہ اتنی سفید پوش فیملی خاموشی سے اس کیمپ کے اندر کس طرح رہ رہی تھی. بولے کیمپ تو کیمپ ہے نا, شیلٹر ہوم تو شیلٹر ہوم اس ٹائم پہ جس طریقے سے چل رہا ہے سسٹم, لیکن وہ 2 مہینے اس خاموشی سے رہ رہے تھے. وہ چیز نے مجھے اور وہ کیا, میں نے کہا یہ جب اس طرح یہ لوگ رہ سکتے ہیں تو ہماری کیا مجال ہے, ہم کہاں مطلب اتنے تمنگر اور اتنے وہ ہیں, ہم تو بالکل مطلب 1 منٹ لگے گا زمین میں چلے جائیں. صحیح بات. میں ہر حال میں ایسے ماحول میں یا اس قسم کے انسیڈنٹ دیکھ کے, حالات دیکھ کے سم ٹائم لگتا ہے کہ یہ پل بھر کی ساری چیزیں, ایک ہوا کا جھونکا آئے گا اور جو ہے سب کچھ خاشاک کی طرح جسے کہتے ہیں. آپ کی وہ 70,000 سال کی زندگی کو بہتر کرو 70 سال کی زندگی کے پیچھے نہ. کیا بات. محمود بھائی آخری ایک سوال واپس آؤں پانچ ٹریک جب مت ہے. محمود شیخانی کے کدی ایسا سیاست میں بھی ناڑی سگنا یا ڈاننا آواں سے پارٹی نے پوچھنا چاہیے, لیکن ابھی ڈانو کہ جو الحمدللہ آئیں میں کمٹمنٹ ہے کوئی کم کے گری نہ گیا ودن جی. اساں تو پاکے اچھنو کھپے سیاست میں, ہی نہ ہے کہ سیاست میں نہ اچھنو کھپے, پر آؤں حقیقی گال چواں کہ وی ہیو ٹو ویٹ فار دا رائٹ پرسن اینڈ ویل فالو ہیم. مطلب وی ہیو ٹو ویٹ ایٹ دا مومنٹ بدے ہیں سارو مارو اچھی ونو انشاءاللہ تعالیٰ, تو اساں فالوور مجھے فالوور یہ دبے لفظ میں چوئی سکوں تھا کہ محمود بھائی یقیناً کرے کوئی ایڑی شخصیت, کرے کوئی ایڑو ماحول, کرے کوئی ایڑو انوائرمنٹ ملنو باپا بدے چیزوں دینے ہوئے ہیں اساں کے. یہ ون آف دا ٹریننگ گڈ. سر آخری سوالے میں آؤں WMO آئی ٹرسٹی بھی جو آئی چیریٹیبل فاؤنڈیشن جا بھی جو ہے ٹریجرر ہو, تو ڈپٹی ٹریجرر, تو WMO کا کدا اسٹینڈ کرو تا کہ اکڑو تو جو اسٹارٹ کر نو آموز ہے پائیں نہیں چوسی کوئی 20-25 ور پرانی آرگنائزیشن ہے جموں پانچوں چوسی کو ٹری, لیکن الحمدللہ جترو وڈو اس کو گولز گرین نے ہلی رہی ہے جن انداز سے وہ اگیاں ودھی رہی ہے. آئیں جو خیال ہے کہ WMO کے آئیں پرسنل فیوچر میں اپ کمنگ فیوچر کے اندر کیا نہ لی رہے. ون آف دا ٹاپ موسٹ organization, charitable organization in the world. Yes. Because well organized ہے, well disciplined ہے, بدے جو ٹارگیٹ آئیں کم کرنو ہے, کاز لائے کم کرنو ہے, انڈیویجل لائے کم نہ کرنو, بدے جو کاز ہے. تو ای سمجھی نے لائک آؤں WMO جو ساتھ اللہ جی کہ what is the reason behind WMO. It's a cause, not the individual. Yes, yes. حاجی صاحب کے نارو, حاجی رزاق صاحب کے اج بھی ہیں جائنٹ تھی نہیں بیچنتا کی بیٹھا ہونتا آئیں ستار ڈاٹا کے نارو, ویری سمپل پرسن and he's working. اقبال ساکرانی صاحب نارو, مطلب he's working very hard. وڈی آرگنائزیشن برٹن جو اساں جے ساتھ ناؤ اساں جے ساتھ جو ٹیم ہنگڑی جو ہے نا, یہ ویل آرگنائزڈ ہے, ویل آرگنائزڈ ٹیم انڈر دا سپرویژن اگین حاجی صاحب جی سپرویژن, حاجی صاحب جو سایو بالکل مطلب بدے کھپے تو پاں کے ضروری چیز. آخری منٹ آئے کوئی نوجوان لگے نہ رول ماڈل تھی سکو تا کہ جو آئیں کم کری رہا ہے یا اگے ودھی رہا نوجوان ہے کہ یہ کیمرے میں ٹیچو میسج الطاف ہکڑی چیز آؤں ای جو اجی ملاقات ہے, دیر واز نو پریپریشن. نہ ہکڑو پوائنٹ وہ جو مجھے ذہن میں وہ جو آؤں ویل ٹرین فار دیٹ پوائنٹ, وہ یہ ہے کہ پانجے یوتھ کے میمن یوتھ کے اگیا چوکھپے ان ورک میں, بیکاز یوتھ ہی ان ٹائم تو یوتھ جی ضرورت ہے. 70% آف دا پاپولیشن آف پاکستان
is youth. Backbone of Pakistan is Karachi. Backbone of Karachi is Memon. Again, Memonوں میں آئی نارو سارا چھوکرا عقلمند ہارڈ ورکر ٹارگیٹڈ بدے جو میسج فار دا میمن کمیونٹی کہ یوتھ کے پایا گیا کہ یوتھ کے نکارو. تھینک یو محمود بھائی, تھینک یو سو مچ. ٹائم پایا بالکل آخر میں تھینک یو ویری مچ. ناظرین آیا سے ساتھ شامل رہا نہیں پروگرام کے پسند آئے انہوں الطاف یعنی کہ اجازت دیو. اللہ حافظ.